بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے اقبال کی نظم کا یہ حصہ پڑھا تھا کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ آج شروع کریں گے کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ تو جو پہلے کا حصہ ہے اس کو میں تھوڑا سا نیریٹ کر دیتا ہوں کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، کہ اللہ کی طرف سے تجھے دن میں بھی بے تابی کی دولت میسر ہے اور رات میں بھی اضطراب کی نعمت تجھ سے نہیں چھنتی۔ تو اس کے کئی مطلب ہیں، یہاں روز و شب کو سمجھ لیں، جو پچھلی مرتبہ ہم بہت تفصیل میں نہیں گئے تھے۔ تو روز و شب کا تو ایک مطلب ہے کہ مسلسل، یعنی ہر آن تجھے بے تاب رہنے کی، اپنے مقصد کو جو اپنی ساخت میں لامحدود اور لامتناہی ہے، لامتناہی مقصد کو حاصل کر لینے کی حالت میں اس کے حصول کے بے شمار مراتب کو مسلسل طے کرتے رہنے کے لیے درکار بے تابی اللہ نے تجھے دی ہے، تاکہ تو اپنے مقصود کی لامتناہیت سے ہم آہنگ طلب پیدا کرے۔ تو جو مقصود جتنا حقیقی ہوگا اس کا حصول اس کی طلب میں اضافہ کرے گا، اس کا حصول طلب کے سفر کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ ہر مرحلے اصول پر طلب کا ایک نیا راستہ کھلے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر آن تجھے بے تابی کی سعادت حاصل ہے، اور تیرے سوا یہ نعمت کسی مخلوق کو نہیں ملی۔ اور دوسرا اس کا اور مطلب بھی ہے، وہ یہ کہ روز و شب کو اگر ہم زمانے کے معنی میں لیں تو اللہ تعالیٰ نے وجود کی دو کیٹیگریز، دو ڈومینز، دو اقلیمیں بنائی ہیں، ایک زمان ہے اور ایک مکان ہے۔ زمان کا اصول ہستی حرکت ہے، اور مکان کا قانون وجود جو ہے وہ سکون ہے۔ وجود اپنی ایک اقلیم میں ساکن رہے گا، وہ مکان ہے، دوسری میں متحرک رہے گا، وہ زمان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے خاک سے پیدا کر کے مکانی سکون کا حامل بھی بنایا، لیکن وجود کے زمانی اسلوب میں بھی تجھے مرکزی کردار بنایا، یعنی وجود میں زمانی حرکت کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی تجھ میں پہنچ کر کمال پاتا ہے۔ تو اس حرکت اضطراری کو حرکت اختیاری بنانے پر قادر ہے۔ تو زمانے کی بے تابی اور مکانیت کا سکون دونوں تو تیرے مزاج ہستی میں اللہ نے گویا گوندھ رکھا ہے۔ ایک مطلب یہ ہوا، اور تیسرا مفہوم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ روز و شب کو ہم علامتیں سمجھیں، کہ روز جو ہے وہ دیکھنے کا دائرہ ہے، اور رات جو ہے وہ نہ دیکھنے کا مقام ہے۔ تو یعنی روز شہود کا روز ہے، رات غیاب کی رات ہے۔ روز علم کا محل ہے، اور رات جو ہے وہ حیرت کی جگہ ہے۔ روز میں مقصود حاضر ہے، رات میں مقصود غائب ہے، یعنی غیب میں ہے۔ تو غرض علم اور وجود
عشق اور عقل کی جتنی بھی حالتیں ہو سکتی ہیں، آئیڈیلی جتنے احوال ہو سکتے ہیں، وہ سب تیرے اندر متحرک، ویل ریئلائزڈ، ویل ایکچوئلائزڈ حالت میں موجود ہیں۔ یعنی زمانہ جس حرکت کا مظہر نہیں بن سکتا، اس حرکت کو تو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔ مکان جس سکون کو سہار نہیں سکتا، وہ اس سکون کی سہار اور برداشت اللہ نے تجھے دی ہے۔ یعنی زمانے کی حرکت ناقص ہے، وہ تجھ میں کامل ہے۔ سکون مکان میں ادھورا ہے، وہ تجھ میں پورا ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ غیب ہو یا شہود، علم ہو یا حیرت، فراق ہو یا وصال، دونوں میں تو مزید کی تمنا رکھنے والا وجود ہے۔ دونوں تیری حرکت کو کم نہیں کر سکتے، دونوں تیرے مرتبے، تیرے وجود کے اندر جو مراتب کمال کو طے کر لینے کی طاقت ہے، دونوں اسے ابھارتے ہیں۔ یعنی اس کائنات وجود اور اس عالم شعور کی تشکیل میں جن تضادات کا حصہ ہے، وہ سب تضادات اپنے ظاہری امتیاز کو برقرار رکھتے ہوئے تیرے وجود میں گویا یکجان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تیرے وجود میں آ کر اپنے تضاداتی امتیاز کی برقراری کے ساتھ ایک وحدت اختیار کر رکھی ہے۔ وہ وحدت خیال میں بھی کار فرما ہے، عمل سے بھی ظاہر ہے، احوال میں بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے آدم جو عالم سے بڑا ہے۔ تو مطلب یہ کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو عالم سے بڑا ہو کر عالم میں سما جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جس عالم میں جا رہا ہے وہ تجھ سے چھوٹا ہے، لیکن تیرے اندر ایسی صلاحیت ہے کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ظہور کا ایجنٹ ہے۔ اللہ بھی اپنا اظہار اپنے سے کمتر اور چھوٹے میں کرتا ہے، تجھے اپنا مظہر بنا کر، اپنی شان جامع کا مظہر بنا کر یہ وصف اللہ نے تجھے بھی ودیت کیا ہے کہ تو مکان سے بڑا ہو کر اس کا مکین بن سکتا ہے۔ تو یہ سب اس میں ذہن میں رہے، اس کا یہ کہ آدم کی جامعیت کیا ہوتی ہے، اور خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی، یعنی خاکی ہونے کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب تجھ میں پورے ہو گئے، اسی طرح سیمابی ہونے کے جتنے مطالبات ہیں وہ سب تیرے اندر تکمیل پا گئے۔ آپ سمجھیں نا، یعنی کہ سکون سے رہنے کے تمام احوال بھی تجھے حاصل ہیں، اور مضطرب رہنے کی تمام حالتیں بھی تجھے میسر ہیں، اور تیرے سوا کسی کو میسر نہیں۔ جو جن کا مادہ تخلیق اضطراب ہے وہ تجھ سے زیادہ مضطرب نہیں ہے، جن کا خمیر خلقت جو ہے وہ سکون ہے، وہ تجھ سے زیادہ ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب عجیب بات کی ہے۔ تو سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے، لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی، کیونکہ تجھ میں سارے تضادات وجود حل ہو گئے ہیں ایک حال کی شکل میں، یعنی تضادات وجود، یعنی متضاد احوال وجود ایک وحدت میں ڈھل کر تیرا ایک حال بن گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے تیرے اندر ایک تضادات کو انٹریکٹیو رکھنے والی خاصیت بھی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو خاک سے ظاہر ہوتا ہے، اور طبعاً تو خاک سے بھی چاند اور ستارے اور سورج کی طرح ظہور کرتا ہے۔ یعنی تو جس سطح سے ظہور کرتا ہے اس سطح کا پابند نہیں ہوتا، اور تو بظاہر جس مرتبے سے دور ہے اپنے خاکی ہونے کی مناسبت سے، تیری یہ شان ہے کہ تو جس سے دور ہے اس کا حامل ہے، تو جس سے قریب ہے اس سے آزاد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے اللہ نے
تجھے اللہ نے گویا کمال وجود کا متحرک دائرہ بنایا ہے. وہ دائرہ، وہ سرکل جس کی ایک قوس، جس کی اوپر والی قوس سماوی ہے، دوسرا نچلی والی قوس زمینی ہے. تو تجھ میں وجود کی ارضیت اور سماویت سمائی ہوئی ہے، تو اس کا نمائندہ ہے. تو جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی. حقائق کی دو قسمیں ہیں، ایک جلال اور ایک جمال. تو جلال میں اللہ لا شریک ہے، جمال کو اس نے اپنا ذریعہ اظہار اور انسان کی حقیقت بنایا ہے. یعنی اللہ کا جو نظام ظہور جس فعل پر چل رہا ہے، جس اصول پہ چل رہا ہے، اس اصول کو، اس اصول فعلی کو اللہ نے انسان اور صرف انسان کی حقیقت بنایا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی حقیقت جمال کو، یعنی تو اپنی حقیقت کو اگر صورت بنا کر خواب میں دیکھ سکے، کیونکہ حقیقت کو صورت بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بیداری ہے. تو اگر تو خواب میں حقیقت کو صورت، اپنی حقیقت کو صورت بنا سکے، تو تیری یہ اچیومنٹ ایسی ہے کہ جو بیداری کی تمام قوتوں کو بہترین مصارف میں صرف کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گاہی. تو جیسے ان کا ایک مزاج ہے کہ آدمی کو اس کی حقیقت سے جوڑنے کے بعد اسے خدا سے متعلق ہونے کے لائق بناتے ہیں. یعنی خدا سے متعلق ہونا مقصد اصلی ہے، مقصد واحد ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے واصل ہوں. ہم جتنا اپنی حقیقت کے نزدیک ہیں اتنا خدا کا تعلق کوالیفائی کرتے ہیں، جتنا اپنی حقیقت سے دور اتنا خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے معذور ہیں. تو اب فوراً مطلب اقبال بہت بڑا وقفہ، بہت بڑا گیپ بھر دیتے ہیں اپنے زور کلام سے. یہ بہت بڑا گیپ ہے نا کہ آدمی کو خود سے جوڑا، اور خود سے جوڑنے کا عمل بھی ایک فقرے میں کیا، جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، اور اگلے ہی مرحلے میں اسے اس کی اصل منزل تک پہنچنے کی دعوت دے دی. اور وہ یہ ہے کہ گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گاہی، کہ تو اپنی حقیقت سے واقف ہو کر جب اپنی بندگی کو ریئلائز کر لے تو سمجھ لے کہ تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا. کیونکہ منزل ہے بندگی کا شعور، عرفان، اور بندگی کے احوال میں وجود کے احوال کا ڈھل جانا. یعنی انسان کون ہے جو اپنے جبری وجودی احوال کو اختیاری احوال بندگی میں بلند کر کے ڈھال سکے. تو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنا عارف بن کر جب اللہ کے حضور میں فریاد کرتا ہے، تو اپنا عارف بن کر جب اللہ کی عبادت کو اپنا ذوق بنا لیتا ہے، ذوق وجود ہے. عبادت اگر ذوق وجود نہیں ہے تو محض ایک لفظ ہے. تو اگر تو جب اللہ کا دوست بننے کے لیے اس کی عبادت کو اپنی معرفت کے کمال کو پہنچ کر، اپنی حقیقت کے انکشاف کو پہنچ کر جب اپنا ذوق وجود اور ذوق ہستی اور کیا نام ہے ذوق عبودیت اور مزاج بندگی اور حالت عبدیت بنا لیتا ہے، تو اس وقت تیری عبادت کا عمل بھی تیری حقیقت کی مسلسل سیرابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. آدمی کون ہے؟
جو اپنی حقیقت کو مسلسل حالت سیرابی میں رکھے اپنی صورت پر غالب ہو کر۔ آپ سمجھیں نا کہ انسان کون ہے؟ حقیقت وجود کا امین ہے جو اس امانت کی حفاظت صورت وجود پر غالب رہ کے کرتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرا صبح تہجد کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، یعنی یہ گریہ سحرگاہی میں بندگی کے دونوں اینڈز فعال حالت میں جمع ہیں، ایک عبادت اور ایک محتاجی۔ آپ سمجھیں نا، گریہ سحرگاہی ایک عمل ہے جس میں بندگی کے یہ دونوں احوال اپنی کامل ترین حالت میں جمع ہوتے ہیں، یعنی میں روتے ہوئے اللہ کی بندگی کو اس کی نہایت میں ایکسپیرینس کرتا ہوں، میں اسی رونے میں، اسی نہایت بندگی کے حال میں رہنے کی حالت میں جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میرا وہ جوہر بندگی بھی بیدار ہو جاتا ہے جس کے بغیر اللہ سے تعلق حقیقی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے نا، گریہ سحرگاہی میں انسان دو آنکھیں کھلی رکھتا ہے، ایک آنکھ اللہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے حالت عبادت میں روتے ہوئے، اور دوسری آنکھ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے حالت محتاجی میں رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ سے تعلق کی یہ دونوں شرطیں تو عمل سے پوری کرتا ہے تو اسی سے تیرے اس نخل کہن کی سیرابی کا عمل وجود میں آتا ہے، جس نخل کہن کی حفاظت پر تجھے مامور کیا گیا ہے۔ اب یہاں نخل کہن کے بھی کئی معنی، کہن یہاں قدیم کے معنی میں لیں، ماورائے زمان۔ تو نخل کہن ایک تو یہ ہے کہ تیرا وجود حقیقی، تو اللہ کے آگے جھک کر اپنے وجود حقیقی کے قد کو مسلسل بڑھاتا رہتا ہے، اپنے وجودی مرتبے کو مسلسل بلند کرتا رہتا ہے اللہ کے آگے جھک کر۔ ایک تو یہ ہے کہ نخل کہن کا مطلب ہے آدمی با اعتبار حقیقت، دوسرا نخل کہن کا مطلب ہے ایمان، میثاق جو اللہ سے ہم نے کر رکھا ہے۔ تو وہ جو ایمان ہے جو قبل از تخلیق ایمان ہے، اس ایمان کا تجھے کنٹینر بنایا گیا ہے، تو اس ایمان کی، اس میثاق کی تو کو مزید مضبوط اور نتیجہ خیز بناتا ہے صبح کے وقت اللہ کے آگے رو پیٹ کر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اور تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر۔ اب نوا اقبال کی بہت بنیادی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح ہے، اس کے بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے لغوی مطالب بھی ہیں، اور اقبال جب نوا استعمال کرتے ہیں تو تمام لغوی معانی کو سمیٹ کر ان میں ایک مجموعی بلندی اور ایک مجموعی گہرائی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اقبال کی قدرت کلام کا یہ حال ہے کہ لفظ لنگڑا ہو تو یہ اسے ایتھلیٹ بنا دیتے ہیں، مطلب لفظ کے اپنے ساختیاتی نقص کو دور کر دیتے ہیں، یعنی کہ لفظ جس معنی سے منسوب تو ہے اس کا کنٹینر بننے میں ناکام ہے، اقبال اس منسوب معنی کو لفظ کا کانٹینٹ بنا دیتے ہیں۔ ایسا شاعر کم ہوتا ہے، ایسی قدرت کلام بہت نادر ہوتی ہے۔ اب نوا کے مطلب میں کچھ بتاتا ہوں۔ نوا کا ایک مطلب ہے آواز۔ اب اس آواز کے دو حصے ہیں، طربیہ ہے یا علمیہ ہے۔ طربیہ کی جہت سے یہ نغمہ ہے، علمیہ کی جہت سے یہ نالہ ہے، فریاد ہے، نوحہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب معنی اس میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نوا کا ایک مطلب ہوتا ہے سامان، جیسے بے نوا جو ہے نا،
بے نوا کا ایک مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو ایک مطلب ہوتا ہے سامان. تو یہاں اس پہلو سے اس کا مطلب ہے اپنی حقیقت کو ادراک کر کے اسے اظہار میں لانے والی قوت، یا اس حقیقت کے اظہار کی صورت کو بھی نوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آواز جو نکلتی ہے آدمی کے منہ سے ہوتی اللہ کی ہے. جس آواز میں انسان بولنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا میڈیم ہے. ٹھیک ہے؟ تو انسانی کلام جس میں متکلم انسان نہیں ہے خدا ہے، اسے بھی نوا کہتے ہیں، اور یہاں اس معنوں میں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اب اس میں یہ کہ تیری وہ نوا جو جس میں لفظ تیرے ہیں معنی اللہ کے ہیں. آپ سمجھیں، نوا کو اس طرح سمجھیں کہ الفاظ آدمی چنتا ہے، ان لفظوں میں جو معنی ہے وہ اللہ ڈالتا ہے. یعنی اللہ کے معنی کو، اللہ کے القاء کیے ہوئے معنی کو لفظ دینے کا عمل یہ نوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تیری نوا کا کانٹینٹ الہی ہے، تیری نوا کی فارم انسانی ہے، کانٹینٹ الہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تاثیر سے زندگی اور وجود کے چھپے ہوئے حقائق آشکار ہوں گے. آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے القاء شدہ معنی سے زیادہ مخفی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ اگر اپنے معانی کا تجھ پر انکشاف کر کے تجھے اس کے اظہار کے لائق بنا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری یہ صلاحیت کائنات پر اور چیزوں پر اپلائی نہ ہو؟ تو ایک بڑی حقیقت کا ادراک اور اظہار کرنے کی دولت رکھتا ہے، تو جو چھوٹی صورت اور اس کی حقیقت ہے اس پر غلبہ اور اس حقیقت کے انکشاف پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ تو تیری آواز میں دوہرا انکشاف ہے، ایک معنی الہی کا اور دوسرے حقائق ممکنات کا، حقائق کائنات کا. تو جس آواز سے الہی اسرار ظاہر ہو جائیں، اس آواز سے مخلوق کے حقائق کیسے چھپے رہ سکتے ہیں؟ تو تیرے بولنے سے کائنات پر چھایا ہوا گونگا پن دور ہو جاتا ہے، وہ گونگا پن جو حقیقت کو رکھ کر اس کے اظہار میں رکاوٹ ہے. تو تو کائنات کے اس خلقی گونگے پن کا ازالہ کر دیتا ہے بول کر. تیرے بولنے سے کائنات کا گونگا پن اس کی اپنی حقیقت کے اظہار میں رکاوٹ نہیں بنتا. کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی، جو میں نے کہا نا نوا میں معنی الہی آتی ہیں، تو اس کا دوسرے مصرے سے ثابت ہے کہ فطرت کہتے ہیں اللہ نے جو صورتیں تخلیق کی ہیں ان صورتوں میں معانی پیدا کرنے کا بھی ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کو فطرت کہتے ہیں. تو یعنی صورتوں کے بننے کے نظام کو تخلیق کہتے ہیں، اور ان صورتوں کو حقیقی بنانے کے، ان کی حقیقت سے جڑا رکھنے کے نظام کو فطرت کہتے ہیں، امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان فطر، یعنی اللہ کے نظام حقائق، یعنی حقائق کے ظہور اور انکشاف کا جو خدائی نظام ہے، اس نظام کا پورا عمل تیرے اندر چل رہا ہے. تو تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے. اس ساز میں چھپے ہوئے نغموں کو فطرت کے ہاتھ سے چھیڑا جا رہا ہے.
یعنی تیرے پوٹینشیلز جب اظہار پاتے ہیں تو ان میں غلطی کی، نقص کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ساز بجانے والا اللہ ہے، تو ساز میں اگر کوئی کمی بھی ہے تو اس سے نکلنے والے نغمے میں کوئی نقص نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلی مرتبہ امید ہے کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی۔ تو اب دیکھیے اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس آدم کا جس کو فرشتوں نے عزت سے، عقیدت سے اور محبت سے رخصت کیا ہے۔ تو سمجھے نا، روح سماوی نے آدم کا مرتبہ بیان کیا، اب روح ارضی جو ہے وہ جیسے بہت محبت اور ضرورت مندی کے ساتھ اس کا استقبال کر رہی ہے۔ تو کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ فارمیٹ بدل گیا، اب یہ مخمس ہے، 5 مصروں کا بند ہے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مارکے بیم و رجا دیکھ۔ تو کیونکہ زمین جو ہے وہ آدم کے لیے بالکل نیا ماحول ہے، تو یہاں جاری کچھ قوانین کا، جیسے کچھ قوانین روح ارضی تعلیم کر رہی ہے آدم کو، کیونکہ آدم بلندیوں سے بنا ہوا ہے، تو پستیوں میں رہنے کے لیے کچھ چیزیں اسے روح ارضی سے سیکھنی پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اب روح ارضی اسے سکھا رہی ہے کہ تو اپنے مرتبے سے بہت ہی نچلے مرتبے پر اپنی بلندی کو مینٹین کیے رکھنے کے لیے اتارا گیا ہے، تو میں تیری خدمت میں چند نکات عرض کر رہی ہوں جن کا تو خیال کر لے، تو تجھے یہاں رہنے میں وہ وحشت محسوس نہیں ہوگی جو وحشت تیرے پوٹینشیلز کے اظہار میں رکاوٹ بن سکتی ہے، تجھے اپنی حقیقی ذمہ داری سے غافل کر سکتی ہے۔ تو یہ مدد کر رہی ہے روح ارضی کہ کیونکہ تیری آنکھوں نے جنت میں دید کی تربیت پائی ہے، اب ایک بالکل مختلف منظر ہے، تو اس منظر پر جنت میں سیکھی ہوئی بینائی سے پیدا ہونے والے ذوق کی وجہ سے اپنی آنکھیں نہ بند کر، یہ منظر جنت کے مقابلے میں بہت حقیر سہی مگر تیری توجہ کا مستحق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یعنی زمین کو بھی دیکھ، دوسری انتہا یعنی آسمان کو بھی دیکھ، اور ان دونوں کے درمیانی اسپیس کو بھی دیکھ کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ کمال کا کنٹراسٹ پیدا کیا ہے کہ جنت کا سورج یعنی آدم زمین میں غروب ہو رہا ہے، مطلب منظر ہے، جمالیاتی منظر بتا رہا ہوں، معنی نہیں ہے یہ، مطلب ایک انسیڈ منظر ہے کہ جنت سے سورج اترا، زمین اس کا مغرب ہے، جنت اس کا مشرق ہے۔ اس سے کنٹراسٹ پیدا کیا ہے کہ مشرق سے یہاں صرف ڈوبنا نہیں ہے، یہاں ابھرنا بھی ہے۔ تو اپنے ڈوبنے سے مایوس نہ ہو، اس سے کمزور نہ پڑ، یہاں دیکھ کہ یہاں سورج، تو بڑا سورج صحیح لیکن ایک سورج اور بھی ہے جو یہاں سے ابھرتا ہے، تو جنت صرف سورج کا مغرب نہیں ہے، سورج کا مشرق بھی ہے۔ امید بندائی، اور کتنی مشاقی اور کیسے تخلیقی کمال کے ساتھ یہ مصرع آیا ہے۔ تو مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور اس جلوے بے پردہ کو
پردوں میں چھپا دیکھ، یا اس نہ پڑھنا چاہیے، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، کہ جس جلوے بے پردہ کو دیکھنے کا تو جنت میں عادی تھا، یعنی حق کا جلوہ، جنت جلوہ گاہ حق ہے، تو حق کے حضور میں، حق کی دید میں رہا، تو اب حق کا وہ ظہور جو تو دیکھتا آیا ہے، ظہور وہی ہے، مگر وہاں پردے کے بغیر تھا، یہاں پردوں میں ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھ کہ جنت دنیا ظہور حق سے خالی خلا ہے، وہی ظہور حق دنیا کا بھی حاکم اور دنیا کا بھی سب کچھ ہے، لیکن فرق صرف سچویشن اور انداز ظہور میں ہے۔ وہ انداز ظہور وہاں بے پردگی کے ساتھ تھا، یہاں پردہ داری کے ساتھ ہے، جلوہ ایک ہی ہے۔ تو ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، کیونکہ تو اللہ سے تعلق میں نشاتیہ کیفیات میں رہا کرتا تھا، احوال وصال میں رہتا تھا، تو اس وجہ سے تیرا جو اللہ سے تعلق کا ایک گوشہ ان نوٹسڈ رہ گیا تھا، تو دنیا میں بھی تجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تو اللہ کے تعلق کو اس کی کلیت کے ساتھ قبول کر اور اپنے آپ کو اس قابل بنا۔ تو اللہ سے آدھا تعلق وصال کا ہے، دید کا ہے، اور بقیہ نصف جو ہے وہ فراق کا ہے اور غیاب کا ہے۔ تو تجھے تعلق کے اگلے مرحلے میں ترقی دینے کے لیے زمین پر اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں تو نے وصال کے مزے لے لیے، یہاں فراق کا ستم جھیل اور جفا دیکھ، یعنی اللہ سے تعلق تسکین بھی ہے، اللہ سے تعلق اضطراب بھی ہے۔ تو جسے اللہ سے تعلق مضطرب نہیں کرتا، اس کی تسکین کافی نہیں ہے اللہ سے تعلق کو اچھی طرح برقرار رکھنے میں۔ تو زمین پہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کے تعلق کو کوالیفائی کر لے، اور اس تعلق کے بعض ضروری ترین احوال جو جنت کے ماحول میں حاصل نہیں ہو سکتے تھے، وہ تجھے زمین پر اتر کے حاصل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ واضح ہے نا؟ تو بےتاب نہ ہو مارے کہے بیم و رجا دیکھ، کہ پریشان، یہاں بےتاب کا مطلب ہے پریشان ہونا، وحشت زدہ ہونا۔ وہ جو اگلی پچھلی جو نظم ہے اس کی بےتابی والا بےتاب نہیں ہے یہ، وہاں بےتابی تو ایک شرف ہے، یہاں بےتاب بس پریشان اور وحشت زدہ کے معنی میں ہے، کہ زمین پہ اتر کر پریشان نہ ہو، بلکہ یہاں جو بیم و رجا، خوف اور امید کا جو معرکہ گرم ہے، اس کا مشاہدہ کر اور اس کا حصہ بن۔ تو بیم و رجا آپ سمجھتے ہیں نا، جنت مقام رجا ہے، وہاں امید ہی امید ہے، لیکن دنیا کیونکہ مقام فراق ہے، تو یہاں خوف بھی اتنا ہی حقیقی اور ضروری ہے جتنا کہ امید۔ واضح نا؟ کیونکہ جنت، دنیا کیا ہے؟ یا تو جہنم میں لے جانے کا راستہ یا جنت میں داخلے کا پیسج، تو یہ بیم و رجا کا گھر ہے نا۔ تو یہاں ہر کمال اعتباری ہے اور ہر نقص اختیاری ہے۔ تو ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اب پہلے وحشت دور کی، جو طبیعت میں ایک فوری وحشت پیدا ہوئی تھی، اور یہ وحشت کا جو بڑا سبب تھا یہ کہ یہاں خدا کے حضور میں کیسے رہوں گا، یہاں تو خدا بالکل ہی غیاب میں ہے، یہ بھی ایک وجہ وحشت تھی۔
تو خدا کے حوالے سے پیدا ہونے والی پریشانی کا ازالہ کیا پہلے بند میں. اب یہ کہ میں جنت میں ہر چیز پر جیسے ایک تصرف رکھتا تھا کہ جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. تو میرا یہ تصرف، میرا یہ مرتبہ زمین پہ کیسے برقرار رہے گا؟ دوسری فکر یہ ہے. اب دوسری فکر اپنے حوالے سے ہے، تو اس کا بھی روح عرضی ازالہ کر رہی ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرے زیر تصرف ہے. تو جس چیز کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے، جیسا چاہے سمجھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو حقیقت الحقائق کو دیکھنے کا تجربہ رکھتا ہے. تیرا وہ تجربہ کائنات میں مدفون اور مخفی حقائق کو ابھارنے کے لیے کام آئے گا. تو جو صورت کی حقیقت کو کھوج کر صورت کو اس کی حقیقت کی مطابقت میں رہنے پر مجبور کر سکتا ہے، اس سے بڑا تصرف کیا ہوگا؟ کہنے تجھے یہاں یہ تصرف حاصل ہے. تو اور یہ کہ جنت میں تو فرشتوں کو دیکھتا تھا، یعنی حق کے جمیل اور نورانی مظاہر کو دیکھتا تھا، اور بالکل بے عیب موجودات کو دیکھنے کا عادی تھا، جن کا حسن بھی کامل، جن کی پاکیزگی بھی مکمل. تو وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ گویا فرشتوں کو دیکھنا میری آنکھوں کے لیے ایک مقصد کو پا لینے کے برابر ہے. تو یہ بھی جنت میں بھی تجھے اپنے بارے میں وہ معرفت نہیں حاصل تھی جو زمین پر آ کر اب تجھے اپنی معرفت حاصل ہوگی. یعنی جس طرح اللہ سے تعلق جنت میں کامل نہیں تھا، زمین پہ آ کے مکمل ہوگا، اسی طرح اپنا شعور بھی جنت میں ناقص تھا، وہ زمین پہ اتر کے کامل ہوگا. یہ تو ذہن میں رکھ. تو اب کل تک تو فرشتوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، تو لیکن تیری نظر جنت میں اپنی طرف نہیں تھی. جنت میں سب سے بڑی محرومی کیا تھی؟ اپنی معرفت. کیونکہ جنت سیلف لیسلی گزار رہا تھا نا، اپنی طرف توجہ ہی نہیں تھی. حضور حق کی طرف متوجہ تھا، فرشتوں کو دیکھتا رہتا تھا، جنت کی نعمتوں کو رغبت سے مشاہدہ کرتا رہتا تھا. اب کوئی جنت میں آئینہ نہیں تھا آدم کے آگے. جنت بہت زبردست جگہ تھی، لیکن بس آئینہ اس میں نہیں تھا. وہ آئینہ اللہ نے زمین پہ نصب کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خود شعوری جنت میں نہیں تھی، وہ یہاں ہوگی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ تو فرشتوں کی اداؤں پر لہلوٹ تھا، فریفتہ تھا، کیونکہ تو نے خود کو نہیں دیکھا تھا، تاکہ تجھے یہ پتہ چل جاتا کہ فرشتے ہیں تجھ سے، تو فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. تو کہتے ہیں یہ جو ہے اللہ نے تجھے اس نعمت سے نوازا ہے کہ تجھے خود سے دور، بظاہر دور کر کے تجھے اپنے سے قریب کیا ہے. تو اب یہ دنیا تیرا آئینہ بنے گی، جس میں تو اپنے آپ کو دیکھ کر فرشتوں کی دید کے جو مزے ہیں، فرشتوں کی دید سے پیدا ہو جانے والے جو رشک کے تاثرات ہیں، ان سب سے آزاد ہو جائے گا. پھر تجھے پتہ چلے گا کہ آنکھوں نے چھوٹی دید سے ترقی کر کے ایک بڑے منظر تک رسائی حاصل کی ہے، یعنی تجھ تک. آئی نئے ایام میں، ایام زمانے کو بھی کہتے ہیں، ایام حالات کو بھی کہتے ہیں، اور ایام میں جیسے زمانہ اور مقام دونوں شامل بھی ہوتے ہیں، تاریخ کو بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تو اس دنیا اور اس کی تاریخ میں آج اپنی ادا دیکھ، یعنی اپنا مرتبہ بھانپ، اپنا درجہ ہستی جو ہے اس کا شعور اور مشاہدہ حاصل کر. اور اس میں بڑا ایک لطیف مطلب ہے.
ادا کہتے ہیں حرکت جمال کو. تو جمال انسان کی حقیقت ہے، وہ حقیقت جنت میں ساکن تھے، دنیا میں متحرک ہوئی. اور دوسرے ادا کہتے ہیں غلبہ جمال کو، یعنی ایک حسین شخص اپنی اداؤں سے دیکھنے والوں پر حکومت کرتا ہے. تو دونوں طرح سے یہ کہ یہاں آ کے تیری حقیقت اس طرح بیدار ہو کر عمل میں آئے گی کہ تاریخ میں تبدیلی کے تمام سوتے جو ہیں وہ تیری خود شناسی سے پھوٹیں گے. واضح ہے نا؟ تو اگلا بند ہے، تیسرا بند، کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. اب یہاں پچھلے دو بندوں کے دو مفاہیم کو ایک کر دیا ہے، یعنی انسان کا اللہ سے تعلق اور انسان کا اپنے آپ سے تعلق، دونوں کو اس میں یکجا کر دیا. آپ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے کلام کی ترتیب بہت منطقی ہوتی ہے، اور ان کی نظم میں گروتھ کا، آگے بڑھنے کا عمل ہر نظم گو شاعر سے زیادہ ہے، اردو کے ہر نظم گو شاعر سے. جیسے نظم ایک بیج سے پھوٹ کر رفتہ رفتہ مکمل ہونے والے درخت کی طرح ہوتی ہے اقبال کی نظم. تو اب امید دلا رہے ہیں کہ بالکل بالکل آرام سے رہو، کہ تو وہ ہے کہ تیری آنکھوں کے اشارے پر تاریخ بدلے گی، تو زمانے پر اپنی آنکھوں کے اشارے سے حکومت کرے گا، اور تجھے دور سے گردوں کے ستارے دیکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دوری جو ہے یہ زمین سے آسمان کی دوری تو ہے ہی، لیکن اس میں کمال یہ کر دیا ہے کہ اس میں گویا زمین اوپر ہے، آسمان نیچے ہے. یہ دوری اس طرح کی ہے کہ بہت نیچے ہو کر تیری بلندی کو آسمان کے ستارے دیکھیں گے، زمین پر اتر کے تجھے وہ بلندی حاصل ہوئی ہے کہ گردوں کے ستارے نہایت نشیب سے اوپر نظر ڈالیں گے تو نظر آئے گا، یعنی ان کی حد بینائی پر تیری دید انہیں میسر آئے گی. سمجھنا یہ بڑا کمال ہے. اور ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، کہ تجھے اللہ نے ایسی عقلی اور تخلیقی صلاحیت دی ہے. اب اس کو ہم لفظ میں بتا رہے ہیں کہ تیرے تخیل کے سمندر کے کنارے وجود ہی نہیں رکھتے، یہ بے کراں سمندر ہے. تو پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، کہ یہاں جیسے جنت میں تیرا وظیفہ تھا واہ کہنا، دنیا میں تجھے آہ کہنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. تو واہ، صرف واہ میں بندگی کامل نہیں ہے جب تک آہ نہ ہو. تو جنت میں تجھے وجود کامل بنایا گیا تھا، اور دوزخ میں تجھے ہدایت کا مظہر بنا کے بھیجا گیا ہے. تو ہدایت میں ترقی آہ سے ہوتی ہے، فطرت میں عروج واہ سے حاصل ہوتا ہے. تو وہ واہ کا مرحلہ تو نے تمام کر لیا، اب آہ کی منزلیں سر کر. یہ ابھی کھولتا ہوں اس کو. تو اس میں جو ہے یہ جو تیسرا اور چوتھا مصرع ہے، اس میں دو چیزیں بس ذرا کھولنی چاہیے، تھوڑا گہرائی میں سمجھنی چاہیے. ایک بحر تخیل کیا ہے، اور آہوں کے شرارے کسے کہا ہے. تو یہ ابھی اگر 5-10 منٹ کا وقفہ دیں تو یہ جو تخیل ہے نا، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹریس ورڈ ہے،
اسے سمجھنے پر دار و مدار ہے اس بند کے فہم کا۔ تخیل اور آہ، مطلب اس بند میں یہ ہے کہ تخیل اور آہ یہ زمین پر آدم کی ذمہ داری ہے کہ تخیل کو کام میں رکھے اور آہ کے عمل اور حال کو رکنے نہ دے۔ تو اب اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ تخیل کسے کہتے ہیں۔ انسانی ذہن جو ہے وہ صورت اور معنی کے پولز میں کام کرتا ہے۔ تو مطلب یہ اس کے مستقل، جیسے کہ ذہن ایک سیارہ ہے، اس کے قطبین ہیں معنی اور صورت۔ تو معنی اور صورت کو جہاں یہ ایک دوسرے سے متعلق کر لیتا ہے اس کے نتیجے کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس شعور کے اس ماحول کو دیکھ کر، شعور کی دنیا کے اس نظام کو نظر میں رکھتے ہوئے اب دیکھیں کہ ذہن کبھی معنی کو صورت دیتا ہے، اپنے اندر موجود معنی کو صورت دیتا ہے، اور کبھی باہر موجود صورت کو اپنے ذہن میں موجود معنی دے کر اس باہر موجود صورت کو صورت کے ہی پیمانے پر زیادہ مکمل بناتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزوں سے، باہر موجود صورت سے حاصل ہو جانے والے معنی کی تکمیل اپنے ذہن میں موجود معنی کو اس سے مربوط کر کے اس میں داخل کر کے کرتا ہے، یعنی وہ صورت سے حاصل ہونے والے معنی کو مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غرض اس طرح کہ وہ کام صورت اور معنی کے مستقل پولز میں رہتے ہوئے کرتا ہے۔ تو کبھی تخیل کو کام میں لاتا ہے، کبھی تعقل کو کام میں لاتا ہے، کبھی توہم کو، کبھی تفکر کو، کبھی تصور کو۔ یہ ذہن کی مختلف فیکلٹیز ہیں جو صورت اور معنی سے بننے والی دنیا میں اسے کام میں لگائے رکھتی ہیں۔ تو معنی کو مطلب یہ کہ یوں کہیں کہ معنی کی تکمیل کی ارج کو شعور جو ہے وہ وہم سے پوری کرتا ہے، یعنی شعور چیزوں سے حاصل ہو جانے والے معنی کی تکمیل کا عمل، انہیں بھی زیادہ مکمل کر دینے کا عمل جس قوت سے کرتا ہے اسے وہم کہتے ہیں۔ اسی طرح ذہن حاصل ہو جانے والی مشاہدے کے نتیجے میں، یعنی ذہن فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے معنی کو بھی مکمل کرتا ہے وہم کے ذریعے سے۔ ذہن تعقل کے نتیجے میں حاصل ہو جانے والے معانی کو مکمل کرتا ہے تفکر کے نتیجے میں۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے تعقل سے حاصل ہونے والے معنی کیا ہیں کہ جو معنی ایک صورت سے اخذ کیے جائیں اور تمام صورتوں پر وارد کر دیے جائیں، یہ تعقل سے حاصل ہونے والے معنی ہیں۔ تو اس معنی کی، یہ معنی مشترک ہے، اس معنی میں بھی تکمیل کا عمل ذہن کرتا ہے، اور وہ عمل اپنی جس قوت سے کرتا ہے اس قوت کو تفکر کہتے ہیں۔ تفکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مجھے معلوم ہے، یعنی معنی کی سطح پر جو مجھے معلوم ہے
اسے میں ذریعہ بناؤں نامعلوم کو سمجھنے میں، یعنی معلوم کا علم نامعلوم کی معرفت کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اس خواہش کو آدمی پوری کرتا ہے قوت تفکر سے، ٹھیک ہے نا؟ اسی میں تخیل ہے کہ دیکھی ہوئی صورت کو زیادہ مکمل کر لینا، یعنی دیکھی ہوئی صورت کو شوق دید اور ذوق دید کے مطابق بنا لینا، یعنی اس صورت میں ترمیم کرنا تاکہ وہ زیادہ قابل قبول، زیادہ خوبصورت یا زیادہ مکمل ہو جائے۔ تو یہ کام آدمی کرتا ہے، اپنی اس خواہش کو پوری کرتا ہے جس ذریعے سے، اس ذریعے کو تخیل کہتے ہیں۔ لیکن تخیل کے دو کام ہیں، ایک دیکھی ہوئی صورت کو زیادہ قابل دید بنانا، یہ تخیل ہے جو عام خیال ہے، اور دوسرا جو اس کا درجہ ہے وہ یہ کہ دیکھی ہوئی شے کو نہ دیکھی ہوئی صورت کا تصور قائم کرنے میں معاون بنا لینا، یعنی دیدہ کو نادیدہ کا تصور بنانے کے عمل میں کھپا لینا، یہ تخیل ہے۔ یعنی شہود کو غیب میں حضوری پیدا کرنے کا سبب بنا لینا، یہ تخیل ہے۔ تیسرا ایک اور مطلب ہے کہ اچھا یہ خیال ہے کہ تخیل میں صورت لازم ہے، تخیل اصل میں تکمیل صورت یا ایجاد صورت کا عمل ہے، کہ دیکھے ہوئے کو مکمل کرتا ہے اور نہ دیکھے ہوئے کو جیسے دیکھا ہوا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ صورت تخیل کا لازمی نتیجہ صورت ہے، فارم ہے، دکھائی دینے والا منظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرا جو اس کا کام ہے، جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ کریٹیو امیجینیشن ہے، ابداعی تخیل۔ ابداع آپ سمجھتے ہیں نا، ابداع اس ایجاد کو، اس تخلیق کو کہتے ہیں کہ جس کا خام مواد حاصل نہ ہو۔ جیسے مٹی اور پانی سے جسم بنانا تخلیق ہے، لیکن زمانے کو کریٹ کرنا تخلیق نہیں ہے، ابداع ہے۔ تو صورت بنانا کچھ پہلے سے موجود اجزاء کی مدد سے، یہ کیا نام ہے، تخلیق ہے۔ لیکن ذہن میں موجود معنی کو فارم بنا دینا کسی پیشگی خام مال کے بغیر، اس کو ابداع کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جب بدیع کہتے ہیں، یا اللہ کا جو ابداع ہے اس کی تعریف اگر آپ کہیں دیکھیں گے، معنی اس کے کہیں بھی دیکھیں، تو اس میں ایک چیز مشترک ہے کہ مادہ و مدت کے بغیر اللہ کا عمل تخلیق یہ ابداع ہے، یعنی مکان اور زمان دونوں موجود نہیں ہیں، ان کی نسبت سے بے نیاز کر کے وجود دینا یہ ابداع ہے، واضح نا؟ تو ابداعی تخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کا خام مواد موجود نہیں ہوتا، مطلب وہ کسی دیکھی ہوئی صورت کی پروسیسنگ نہیں ہوتا، یعنی ایک صورت سے دوسری صورت ڈھالنے کا روٹین والا تخیلی عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ذہن میں موجود مجرد معنی کو صورت دینے کا عمل ہوتا ہے۔ تو وہ صورت وجود نہیں رکھتی، وجود میں لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں ابداعی تخیل، یہ تخیل کا منتہا ہے، واضح نا؟ یعنی معنی کو صورت دینا
اندیکھے کو دیکھا ہوا بنانا، اندیکھے کو دیکھنے حد دید میں لانے کی کوشش کے نتیجے میں ایسی فارمز پیدا کرنا جو فارمز ذہن کے باہر کہیں نہیں پائی جاتی۔ واضح ہے نا؟ تو اب تخیل کو ان سب معانی میں دیکھ لے، وہ سب یہاں مراد ہیں کہ اس دنیا میں تو اپنی استعداد اپنے کمال شعور اور اپنے وجودی بہاؤ اور وفور کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ تو تیرے شعور سے معنی صورت پکڑتے ہیں اور صورتیں اپنی حقیقت کی حامل بنتی ہیں۔ تو یہ جو تیرا تخیل ہے، یعنی شعور جو ہے، تیرے شعور کا کوئی سرا نہیں ہے۔ یہ دنیا اپنی باؤنڈریز آف ایگزسٹنس رکھتی ہے، لیکن تیرا شعور ان باؤنڈریز آف ایگزسٹنس کو توڑ کر ان کو فارم کی تنگنائی سے نکال کر حقیقت کی بے تک پہنچا دیتا ہے، اور حقیقت کی اس بے کناری کو بھی ایک کینوس اس کے پاس ہے جس پر وہ مصور اور منقش کر دیتا ہے۔ یہ انسان کا یہاں پہ بلحاظ شعور کردار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ معنی لا انتہا ہے، صورت کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، صورت محدود ہے، معنی غیر محدود ہے، معنی غیر متناہی ہے۔ تو تیرا تخیل کیونکہ ڈیپینڈنٹ تخیل نہیں ہے، باہر موجود صورتوں پر انحصار رکھنے والا تخیل نہیں ہے، تیرا تخیل جو بنا ہے وہ جنت کی فضاؤں میں دیکھنے کے احوال پیدا کر لینے کے نتیجے میں بنا ہے۔ تو ان معانی کو اس دنیا میں موجود صورتوں میں کھپانے کا عزم لے کر یا ذمہ داری لے کر آیا ہے، جو معانی اپنی پیورٹی کے ساتھ جنت میں فارم رکھتے ہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں معنی اپنی پیورٹی کے ساتھ صاحب صورت بن جائیں، یعنی معنی مصور ہو جائیں، جہاں پر وہاں کا ہر آبجیکٹ جو ہے وہ معنی اور صورت میں مساوات رکھنے والا وجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں معنی اور صورت میں امتیاز نہیں ہے وہ جنت ہے، جہاں امتیاز ہے وہ دنیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ معنی کی دید کے غیر متناہی عمل سے گزر کر اس حدود سے بنی ہوئی دنیا میں آیا ہے، اور معانی کی غیر محدودیت کے تجربے اور مشاہدے کی جو ساری یادداشت ہے وہ تجھے حفظ ہے، تجھے ازبر ہے، تو تو اپنے حافظے میں موجود جنت کی غیر متناہیت کو اس دنیا آبجیکٹ سے بنی ہوئی صورتوں سے بنی ہوئی اس محدود دنیا پر کامیابی سے اپلائی کرتا رہتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یعنی اس دنیا کو اپنے شعور اصلی میں نقص کا سبب نہیں بننے دیتا، اور اپنے شعور اصلی کو اس دنیا کی وجودی خامیوں کے ازالے کا سبب بناتا ہے۔ یہ کام تو جس قوت سے کرتا ہے وہ تخیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تخیل کو جب آپ حواس باطنی میں پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حافظے میں موجود صورتیں محفوظ ہوتی ہیں، تو پھر ذہن کی قوت خیال ان پر اپلائی ہو کر ان صورتوں کو نئی صورتوں میں ڈالتی ہے۔ آپ سمجھے؟ تو کیونکہ تیرے حافظے کا بیسک کانٹینٹ جنت ہے، تو جنت تیرے حافظے میں موجود جنت دنیا کو گویا آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں موجود صورتوں کو جنت میں دیکھی ہوئی صورتوں سے مماثل بناتی رہتی ہے، انہی اوصاف کے ساتھ جن اوصاف کی حامل جنت کی فارمز ہیں۔ تو گویا دنیا کی فارمز میں جنت کی فارمز والی خاصیت پیدا کرتا ہے۔ تو واضح ہو گیا نا یہ؟ تو تیرے تخیل نے
لامحدودیت کی فضا میں پرورش پائی ہے، لہٰذا اس محدود دنیا میں اگر کوئی چیز واقعاً غیر محدود ہے تو وہ تیرا تخیل ہے، یعنی تو خود ہے۔ تو پہنچیں گے فلک تک، اور تخیل کسے کہتے ہیں؟ تخیل کہتے ہیں صورت پر ذہن کی حکومت اسٹیبلش کرنا۔ معنی پر حکومت وہم سے پیدا ہوتی ہے، صورت پر حاکمیت تخیل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ درسی کتابی تعریف ہے، یا کہیں بھی آپ دیکھیں تو یہ مل جائے گی۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رہے کہ تو یہاں صورتوں کا محکوم بن کر نہیں آیا، تو یہاں صورتوں پر حکومت کر کے تصرف لے کر، حکومت کرنے والا تصرف لے کر آیا ہے، اور یہ تصرف تجھے باعتبار شعور بھی حاصل ہے کیونکہ تو چیزوں کو معنی دیتا ہے، اور باعتبار وجود بھی حاصل ہے کیونکہ تیرا حال خدا کے تعلق سے بنا ہے۔ آپ سمجھیں نا، تیرا شعور بھی اللہ کے نسبت سے بنا ہے، تیرا وجود بھی اللہ کے تعلق سے بنا ہے۔ تو چاہے اپنے شعور کو اپلائی کرے کائنات پہ تو اس کی ترقی اور کمال کا سبب ہے، تیرا ہونا اس کے ہونے میں حقیقت کے اضافے، تیرا ہونا اس کے ہونے کی کوالٹی بڑھا دیتا ہے، تیرا جاننا اس کے معلوم ہونے کی سطح کو بلند کر دیتا ہے، یعنی تو اس کے موجود ہونے کی سطح کو بھی بلند کرتا ہے، تو اس کے معلوم ہونے کی سطح کو بھی بلند کرتا ہے۔ اور پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، کہ دنیا میں بلندی کا نظام تجھ سے چلے گا۔ تو یہ بلندی جب کائنات کی دنیا کی بلندی بنے گی تو وہ عمل تیرے تخیل سے ہوگا، اور اس دنیا کے مکین کی حیثیت سے تجھے جس بلندی پہ رہنا چاہیے اس بلندی پر قیام اور استقامت تجھے آہوں سے حاصل ہوگی، یعنی آہیں تیرے وجود کو احوال بلندی میں رکھیں گے، اور تخیل جو ہے وہ تیری دنیا کو بلند سطحوں پہ رکھے گا۔ آپ سمجھیں نا، آہوں سے تیری سطح وجود بلند رہے گی، اور تیرے تخیل سے دنیا کا مرتبہ ہستی بلند رہے گا۔ آہیں جیسے پیچھے آئیے نا، آہوں کے وہی ہے کہ اللہ سے تعلق تیرا عمودی رہے گا اور یہ برقرار ہے، اور کائنات سے تعلق بھی تیرا عمودی بھی ہے، افقی بھی ہے، وہ تخیل سے برقرار ہے۔ تو واضح ہے نا کہ تو اللہ کے نظام فطرت کا بھی مرکز ہے، فعال مرکز ہے، تو اللہ کے نظام ہدایت کا بھی ایکٹیو سینٹر ہے۔ کمال ہے، آہوں کے شرارے کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اور تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، کہ تخیل اور آہیں کس لیے ہیں؟ تاکہ تجھے تیرے اصل مرتبے پر رکھیں، تجھے تیری حقیقت سے جڑا ہوا رکھیں۔ خودی کسے کہتے ہیں؟ موجود ہونا اپنی حقیقت کے ساتھ، تو اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہونے کے جو مراتب ہیں وہ طے کرتا رہے، تو خود کو اپنی حقیقت کی روشنی میں تعمیر کرتا رہے، تو ایک صورت رہتے ہوئے حقیقت کو گارے کی طرح اپنی کنسٹرکشن میں استعمال کر۔ اس کو کہتے ہیں تعمیر خودی، یعنی آتھینٹک بینگ بن کے رہ۔ اس آزمائش، یہ جو دنیا میں آزمائش ہے، یہ آزمائش ہی اس لیے ہے کہ جیسا اللہ نے تمہیں بنایا ہے ویسا بن کر اس دنیا میں رہو۔
اللہ نے اپنے جس حضور پر تمہیں رکھا تھا اس حضور کو اس غیاب گاہ میں برقرار رکھ کر دکھاؤ۔ تو غیاب میں اللہ کی حضوری کو برقرار رکھتے ہوئے آدمی اپنی تعمیر کرتا ہے۔ اس تعمیر کو یہ کہہ رہے ہیں تعمیر خودی کر، یعنی جس طرح تو جس کا ہے اس کا کوئی انت نہیں، تو جس کا کوئی انت نہیں ہے اس سے متعلق رکھنے کے لیے بھی ایک بے انتی کی حاجت ہے نا، تو تیری خودی میں بھی ایک غیر متناہی پن ہے، لہٰذا اس کی تعمیر میں جو اگلی گنجائشیں ہیں اس کی طرف سے کبھی غافل نہ ہو۔ تجھے اپنی صورت میں ایک عمارت تعمیر کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ بتا کر کہ اس عمارت کا نقشہ مکمل ہے لیکن تعمیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، ہمیشہ مسلسل رہے گی۔ تو تعمیر خودی کر، یعنی بندگی کے نقشے کے مطابق اپنے آپ کو تعمیر کرتے رہنے کی حالت میں رہ، اور اثر آہ رسا دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ خودی کی تعمیر کا مطلب ہے بندگی میں کمال حاصل کرنا، بندگی میں صداقت حاصل کرنا۔ خودی کی تعمیر کا اس کے سوا نہ کوئی مقصد ہے، نہ اس کے سوا کوئی ذریعہ ہے۔ آدمی بندگی کی قوت ہی سے خودی کا شعور حاصل کرتا ہے، اور بندگی ہی کی طاقت سے خودی میں تکمیل کی حرکت کو جاری رکھتا ہے۔ تو آہ رسا جو ہے وہ بندگی کی حالت کمال ہے، کہ بندگی کے کمال پر رہنے میں کمپرومائز نہ کر، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کوئی رخنہ نہ آنے دے، اس کے تسلسل کو روح بکمال حالت میں ہمیشہ جاری رکھ، تو تیری خودی کی تعمیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بہت اچھی طرح جوڑا ہے کہ جتنا جتنا خودی میں بلند ہوتا جائے گا آدمی، اتنا اتنا اللہ سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ اب آپ سمجھیں نا کہ اللہ سے نزدیکی کی علامت ہی یہ ہے کہ خودی میں اضافہ اور بلندی کا عمل جاری رکھو۔ اللہ کی طرف لے جانے والا ہر راستہ اپنے ہر قدم پر تمہیں اپنی حقیقت سے واصل رکھتا ہے۔ اپنی حقیقت سے واصل ہو جانے والی حرکت کو معطل کر کے کوئی شخص بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک؟ تو اثر آہ رسا دیکھ۔ تو آہ تو واضح ہی ہے کہ آہ بندگی کا ویل ایکسپریسڈ کانٹینٹ ہے، ان معنوں میں جہاں جہاں آیا ہے انہی معنوں میں آیا۔ خورشید جہاں تاب، اگلا بند ہے، اب دو بند ہیں اس میں۔ خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ۔ اب ایک نئی معرفت کا حصول ہو رہا ہے روح ارضی کی زبان سے، کہ یہاں اس بند میں آدم کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تم صرف زمینی موجودات سے افضل نہیں ہو، بلکہ جنت میں بھی جو تم تھے تمہارا وجودی مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی تمہاری وجودی سطح عرضی وجود سے بلند تر تو ہے ہی، تمہارے بہشتی وجود سے بھی زیادہ تھی، جس کا تم ادراک نہ جنت میں کر سکے، جس کا ادراک تم جنت میں نہ کر سکے، اس کا ادراک تم زمین پہ اتر کے کرو گے۔ یعنی زمین پہ بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے
کہ تم اپنے وجود کی اس عظمت کا بھی ادراک اور مشاہدہ کر لو جس کا ادراک تمہیں جنت میں رہتے ہوئے نہیں ہوا، کیونکہ جنت میں تمہاری نظر خود کو دیکھنے کی تربیت نہیں رکھتی تھی۔ آپ سمجھیں؟ تو اس میں یہ آپ بتا رہے ہیں، دیکھیں مرتبہ کیسے خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، کہ تیری ایک چنگاری گویا دنیا کو روشن کر دینے والے سورج کی کرن ہے۔ وہ شرر آہوں کے شرارے سے بھی جوڑ کے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ تیرے شرر میں اللہ کے قرب کا نور بھی شامل ہے۔ تو خورشید جہاں تاب چاہے جتنا بھی روشن ہو، اس کی سب روشنی تیری ایک چنگاری میں سمائی ہوئی ہے، اور آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، اور تیری صلاحیت، تیرا ہنر، تیری قوت ایسی ہے کہ وہ اس دنیا سے بہتر دنیا بنا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے تجھے یہ ہنر دیا ہے کہ تو فطرت کے کارخانے میں ڈھلنے والے جہانوں سے بہتر دنیایں بنا سکتا ہے۔ ابھی کھولیں گے، ابھی سرسری سا دیکھتے ہیں کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ وہ جنت جسے تو چھوڑ کے آیا ہے وہ تو نے کمائی تھوڑی تھی، وہ تو تجھے اتفاقاً مل گئی تھی۔ تو وہ ایک خوشگوار جبر تھی، دنیا میں آنا ایک ناگوار جبر ہے، بس جبر دونوں ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو تیرا مرتبہ یہ ہے کہ تو خوشگوار یا ناگوار دونوں جبر کو قبول نہ کرے، اور اپنے اختیار کو اپنے ہونے کی تمام سچویشنز پر غالب رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں وہ جو دی ہوئی جنت تھی، وہ بخشی ہوئی جنت جو تھی، اس کی کیا حیثیت، اور یہاں تجھے وہ معرفت اپنی حاصل ہوگی کہ جنت کو چھوڑنے کا قلق نہیں رہے گا، کیونکہ وہ جنت جیسے تیرے کشکول میں پڑی ہوئی تھی، تیری محنت کا نتیجہ نہیں تھی، اور یہ قیمتی ترین معرفت تو اگر زمین پہ نہ آتا تو تجھے کبھی نہ ہوتی۔ اور جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، جو اصل جنت ہے جس کا تجھے طالب ہونا چاہیے، وہ جنت تیرے مجاہدے، محنت اور عمل کا نتیجہ ہوگی۔ تو تیرے مجاہدے سے حاصل ہونے والی تھکن میں جو راحت ہے وہ اصل میں جنتی راحت ہے۔ وہ لذتیں نہیں ہیں بڑی جو تجھے جنت میں خود بخود حاصل تھیں، ہر وہ لذت بڑی ہے جو محنت کے غلاف میں ملفوف ہو، جو محنت کا نتیجہ ہو۔ خون جگر محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت جو مزدور کی ہو وہ بھی، اور وہ محنت جو عاشق کی ہو وہ بھی، یعنی مجموعی طور پہ محنت ہے۔ اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ، اے مٹی کے پتلے یہاں تو دیکھے گا، یا دیکھ، میں تجھے بتا رہا ہوں تو میرا بتانا گویا دیکھنا ہے۔ روح ارضی اللہ کی طرف سے معمور ہے نا، تو اس کا بتایا ہوا گویا دیکھا ہوا ہے، جیسے نبی کا بتایا ہوا غیب دیکھے ہوئے سے زیادہ یقینی ہوتا ہے۔ تو روح ارضی بھی اسی نظام میں ہے نا، کہ جو وہ بتا رہی ہے آدم اسے اس طرح وصول کرنے پر معمور ہے کہ وہ گویا اس کے بتائے ہوئے کو دیکھ رہا ہے، یا دیکھنے سے زیادہ حالت یقین اس کے بتانے سے اخذ کر رہا ہے۔ تو اے مٹی کے پتلے دیکھ عمل کی کیا جزا ہوتی ہے، عمل کا نتیجہ ہی اصل نتیجہ ہے۔
بغیر چلے پہنچا دیا جائے تو اس کو منزل نہیں کہا جا سکتا. منزل وہ ہے جو چل کر اور پاؤں میں آبلے پڑوا کر حاصل ہوتی ہے. تو اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ تیری روحانیت، تیرا اختیار، تیری عبادت، تیری خود شعوری، تیری خودی، یہ اصولی باتیں پہلے بتا دیں. اب بتایا کہ ان سب کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تو عمل کر. تو مطلب تو صرف سوچنے والا وجود بن کے نہ رہ، تو اپنے ان تمام وجودی مراتب کی عملاً تصدیق کر کہ تو صاحب خودی ہے اور صاحب بندگی ہے. اپنی ان دو حیثیتوں کو اپنے بیانات سے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کر. تو اس کو کہا کوشش پیہم کی جزا دیکھ. تو دوسرے یہ کہ یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس امتحان میں صرف تخیل سے اور سوچ کے کامیابی نہیں حاصل کی جا سکتی. یہاں امتحان میں کامیابی کے لیے عمل کرنا، اثباتی اور سلبی عمل کرنا ضروری ہے. کچھ چیزوں سے موافقت کرنے میں محنت کرنی ہے، کچھ چیزوں سے لڑنے میں مجاہدہ کرنا ہے. یہ کرو گے تو پھر اپنے مقصود کو حاصل کرنے کا راستہ پاؤ گے. اور وہ مقصود جو جنت میں بھی حاصل نہیں تھا، یعنی جنت میں بھی تم مقصود سے دوری کے عالم میں تھے. تو اس مقصود کی جنت میں تو ایک بڑی مجبوری یہ تھی کہ تمہیں اس مقصود کا شعور اور اس کی طرف کشش ہی نہیں تھی، کیونکہ جنت دارالعمل نہیں ہے. تو تم اس پہ شکر کرو کہ تمہیں زمین پہ اتار کے اس مقصود کا شعور بھی عطا کیا گیا، اس مقصود کی کشش بھی مرحمت فرمائی گئی، اور اس مقصود کی طرف چلنے کی قوت بھی دی گئی. تو نالندہ آخری بند ہے. نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے. اچھا ہاں، یہ جو ہے ابھی تک جب ہم پہنچے تھے اے پے کرے گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ، اس میں ایک تھیم ہے. مطلب اس بند تک ہم جو پہنچے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب دنیا میں رہنے کے لیے تخیل کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے. اللہ سے متعلق رہنے کے لیے آہ و فریاد کی ضرورت ہے، بندگی کی حاجت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان ہی ہے جو ایک پہلو سے حاکم ہے، دوسرے پہلو سے غلام ہے. تو اس حاکمیت اور اس غلامی کو متوازن حالت میں محفوظ رکھنا اور برسر کار رکھنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیرے صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کشو خون ریز و کمازار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ. اب آدم کے دنیاوی وجود اور آدم کی حقیقی ہستی کو جوڑ کر اس کو ایک ایسی سطح پر ہونا باور کروایا جا رہا ہے جو اسے عمل پر اکسائے. وہ بالکل اس نظم کے سارے مضامین اس آخری بند میں آ گئے. نالندہ یعنی رونے والا، پکارنے والا، کہ تیرے بربت، تو ایک بربت کی طرح ہے. جیسے وہ ہے نا کہ پہلے آیا تھا کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی. تو ساز یہاں عود کے لفظ میں بدل کے آیا ہے. عود بربت ہوتا ہے. تو ایک بربت ہے جس کا ہر تار
بندگی کے نغموں سے بھرا ہوا ہے. نالندہ کہا ہے نا، تو اس تار کا نغمہ بندگی کا نغمہ ہوگا. اگر کوئی نشاتیہ لفظ ہوتا تو معنی بدل جاتے، لیکن نالندہ نے یہ بتا دیا کہ یہ اس وجود کی حقیقت بندگی ہے، اور اس وجود کی ذمہ داری اسی حقیقت بندگی کو حالت عمل میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، حالت اظہار میں رکھنا ہے. تو تیرے وجود کا مین کانٹینٹ بندگی ہے، اور تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، اور تجھے عشق کی طرف لپکنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. جن سے محبت یہاں لفظ میں تھوڑا ہلکا ہے، معنی میں بہت زیادہ ہے. کہ دنیا جو، یعنی کہ یہ عالم وجود ایک بازار کی طرح ہے، یہاں کی سب سے قیمتی چیز جو خریدی جا سکتی ہے وہ جن سے محبت ہے. تو بازار وجود میں سب سے قیمتی چیز کا واحد گاہک ہے. باقی دکانیں طرح طرح کے لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، طرح طرح کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہیں. یہ ایک دکان اس پورے بازار وجود میں صرف تیرے لیے کھولی گئی ہے، وہ ہے جن سے محبت کی دکان. تو خیر ابھی ہو، تو پیرے صنم خانہ اسرار ازل سے، کہ حقائق کی ایک خانقاہ ہے، حقائق کو تصویر بنانے والا ایک کارخانہ ہے. یہ صنم خانہ سے نکلا ہے یہ مطلب. یعنی بت کیا ہے کہ خدا کو دیکھنے کی ضد پوری کر لینے کا ایک بہانہ. ٹھیک ہے، تو صنم خانہ اسرار کا مطلب یہ ہوا کہ خدائی حقائق کی صورت سازی جس کارخانے میں ہوتی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو حقائق کو صورت بنانے والے کارخانے کا مالک اور محتمم ہے. تو اگر نہ ہوتا تو غیب بالکل لا تعلقی میں رہ جاتا. تو نے غیب میں، مطلب غیب میں شہود کی آمیزش کرنے کا وہ کام کیا ہے کہ اب غیب کی طرف بلانا منطقی ہے، علمی ہے، ضروری ہے، فطری ہے. انسان اگر نہ ہوتا تو خدا کے غیاب میں اور دیگر مخلوقات میں ایک اتنی اونچی دیوار کھڑی ہو جاتی کہ غیب تصور کے طور پر بھی نہ رہ جاتا. واضح ہے نا. تو بتاتا ہے کہ تو نے بتایا کہ خدا مخفی ہوتے ہوئے ظاہر ہے، خدا ظاہر رہتے ہوئے مخفی ہے. یہ پیراڈاکس تجھ سے کھلا ہے، اور جس پر بھی کھلا ہے تیری تعلیم کی بدولت کھلا ہے. واضح ہے نا یہ. اور محنت کش و خون ریز و کمازار ازل سے، کہ تو محنت کرنے والا ہے، یعنی مجاہدہ کرنے والا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو قتال کرنے والا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی کہ محنت کش تو صوفی ہے ہمیشہ سے، خوریز تو مجاہد ہے ہمیشہ سے، کم آزار تو اچھا، مطلب تو با اخلاق ہے، تو با مروت ہے ازل سے. تو یہ کئی چیزیں جمع کرنی مطلب مسلم نفسیات کی، کہ وہ محنت کرے یعنی اپنے نفس سے جہاد کرے، وہ خونریزی کرے یعنی اللہ کے لیے دوسروں سے قتال کرنے والا، اور کم آزار یعنی انسان کے اجتماعی وجود کو جس اخلاق اور مروت کی ضرورت ہے وہ مروت بھی اس میں رکھی گئی ہے. تو کم آزار، بامروت، خونریز مجاہد، اور محنت کش صوفی یعنی تزکیے میں مشغول صوفی. تو تجھ میں صوفی، مجاہد اور وہ ایک با اخلاق اور با مروت وجود اکٹھا ہے.
اور ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ. تو میں یہ صرف یہ اوصاف کہیں کتاب میں لکھنے کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ یہ اوصاف اس لیے بتائے ہیں کہ تو یہ سمجھ لے کہ تاریخ کے گھوڑے کی لگامیں تیرے ہاتھ میں ہیں. یعنی یہ دنیا وہی بنے گی جو تو چاہے گا. اب تیری رضا منفی سمت میں ہے تو دنیا منفی رخ پہ جائے گی، تیری رضا مثبت جہت میں ہے تو دنیا مثبت طریقے سے تعمیر ہوگی. مطلب یہ دنیا وہی بنے گی جو تو چاہے گا. اب یہاں ازل کا مطلب ہے قبل تخلیق، یعنی اللہ نے تیرا یہ مرتبہ تجھے بنانے سے پہلے تجھے سونپ رکھا ہے. تو اس مرتبے پر کا حامل وجود اللہ نے بنانا چاہا تو تجھے بنایا. تو اب یہ جو ہے نا، ابھی آخری بند میں جیسے ٹکڑے ہیں جو الگ الگ پورے معنی دیتے ہیں، کہ پہلا مصرع اس کا یہ نالندہ تیرے کہ تو نے بندگی کو جذبہ عشق بنایا، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے. تو یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ تو جن سے محبت کا خریدار، یعنی تجھے تیری بندگی عشق ہے. اس عشق کا ایک کام اللہ سے تعلق میں سچا رہنا ہے، اس عشق کا دوسرا کام مخلوق سے تعلق میں مفید رہنا ہے. اور حقائق کی معرفت یا حقائق کا ظہور تیری ہی وجہ سے، تیری ہی ذات سے، تیری ہی تعلیم کے مطابق ہوا ہے. اور تو حق کے ساتھ جڑ کر اللہ کو اپنی منزل بنا کر اپنے نفس میں اللہ کے تعلق میں رکاوٹ بن جانے والی چیزوں کو محنت سے دور کرتا ہے. تو اپنے باہر کی دنیا میں حق کے غلبے کو چیلنج کرنے والی قوتوں کو ڈھیر کرتا ہے، اور تو حق کی اساس پر کھڑے ہو کر حق کو پورا انفسی اور آفاقی تعلق کا نظام بنانے کا ایجنٹ ہے. آپ سمجھیں، یہ سب الگ الگ خوبیاں بھی ہیں جو بندگی کے دھاگے میں پروئی ہوئی ہیں، جو خودی کی سلک میں پروئی ہوئی ہیں. اور ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا. تو یہ جناب ہو گیا. اور یہ اپنے اپنے طور پہ بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ پڑھنے کے نتیجے میں کچھ اور نکات ہاتھ آئیں. اب آپ سوچیں کہ یہ تو لگتا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ، یعنی کہ ہم نے بالکل ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. اب یہ آدمی کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں تو ہم بالکل حیرت سے سن رہے ہیں کہ اچھا آدمی یہ ہوتا ہے. مطلب ہم اس کی طلب سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں نا. یہ بہت خطرناک بات ہوئی ہے کہ آدمی اپنی صورت سے جڑا رہنے کے لیے اپنی حقیقت سے دستبردار ہونے کو قبول ہی نہیں کر لے بلکہ ضروری بھی سمجھ لے. یہ تو زوال کی حد ہے نا، جس حد کو آج ہم لوگ سب گویا ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی صورت کے تقاضے پورے کرنے میں مخلص ہیں، اور حقیقت ایک تصور کے طور پر بھی صورت کے ساتھ تعلق میں مزے کو کرکرا کرتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو حقیقت کو ہم تصور بننے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، واقعہ بننا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس بحران میں جو قوتیں ہماری دستگیری کر سکتی ہیں، ہمارے کام آ سکتی ہیں، ان قوتوں میں ایک بڑی قوت اقبال کی شاعری بھی ہے.